بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج 3 جون ہے اور بدھ کا دن ہے، 2026 سال ہے۔ آج ہم جو بات کریں گے وہ ظاہر ہے کہ ایران امریکا جو ایگریمنٹ یا ان کے درمیان جو نیا تنازع ہے، کیونکہ کل رات سے مزید نئی جھڑپیں جو ہیں وہ شروع ہوئی ہیں۔ 2 جزیرے جو کہ ایران کے ہیں اس کے اوپر امریکا نے ایک مرتبہ پھر حملہ کیا تھا، اس کا جواب کل رات کو ایران نے دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں کویت کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے، جو کہ جہاں سے ان کے نزدیک وہاں سے حملہ کیا گیا تھا، یعنی کہ یہ جو فضائی اٹیک ہے وہاں سے لانچ کیا گیا تھا۔ کویت کے اوپر یہ جو حملے ہیں اس میں ڈرونز اور بیلسٹک میزائل کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ یہ سینٹ کام یہ کہتی ہے کہ ہم نے یہ حملے اس لیے کیے تھے کہ یہ ہمارے دفاعی اس کے اوپر تھا، یعنی ہم اپنے دفاع کے لیے ہم نے ایران کے ان 2 جزیروں کے اوپر حملے کیے، جبکہ ایران نے جو ریٹیلیٹ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کو کوئی ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے اور ہم اس کے اوپر جو ہے وہ رد عمل دیں گے، اور انہوں نے دیا۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت سارے جو ڈرونز تھے یا جو میزائلز تھے ان کو سینٹ کام کہتی ہے کہ کوئی بھی ٹھکانے پہ نہیں پہنچا یا اس کو مار گرایا گیا، دفاعی نظام نے اس کو ختم کر دیا۔ ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ پاسداران انقلاب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے جو اٹیک کیا گیا ہے وہ اپنے ٹارگٹس پہ پہنچے ہیں، اور اب کویت کی جانب سے بھی باضابطہ اس کے اوپر جو ہے وہ نہ صرف مذمت بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عرب ممالک جو ہیں وہ اس کے خلاف بات کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو فضائی اڈے وہاں پہ موجود ہیں جن سے ایران کو پہ حملے کیے جا رہے ہیں اس کے اوپر ظاہر ہے کہ اعتراضات موجود نہیں ہیں، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کی طرف سے ان کے اوپر اٹیک کیے گئے۔ تو کل جو اٹیک ہوا ہے آج اس کو ایک طرح سے دوبارہ سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک چھوٹی موٹی جنگ کا آغاز جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور گو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کے اوپر کہا ہے کہ وہ دوبارہ سے حملے، مارکو روبیو نے جو کمیٹی سے بات چیت کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ حملے نہیں کیے جائیں گے، جنگ ختم ہو چکی ہے، لیکن معاہدہ طے پانے میں کافی وقت لگ سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2 ہفتے لگ سکتے ہیں، 3 ہفتے لگ سکتے ہیں، اور یہ بہت ہی ایک تھورو پروسیس ہے جس کو کہ ہمیں فالو کرنا پڑے گا۔ اب یہ ایک بہت ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ دوسری جانب انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب ایک مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، لیکن وقت آ گیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے معاہدہ کیا جائے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے ٹروتھ سوشل پر اپنے بیان میں کہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان بات چیت مسلسل جاری ہے، اور گزشتہ چند دنوں کے دوران بھی مذاکرات کا سلسلہ نہیں رکا۔ ان کے مطابق 4 دن پہلے، 3 دن پہلے، 2 دن پہلے، لیکن اور 1 دن پہلے اور آج بھی دونوں ملکوں کے درمیان گفتگو ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا جی مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا قابل از وقت ہے، تاہم انہوں نے معاہدے تک پہنچنے کے لیے ایران پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا کسی نہ کسی طریقے سے معاہدہ کیا جائے۔ اب یہ معاملہ 47 سال سے جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس سے مزید جاری رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو ایک طرح سے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں ان کی جانب سے بھی اس معاملے کے اوپر تیزی دکھائی جا رہی ہے، اور یہ مارکو روبیو سے جو کل ان کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے ان کی یعنی ان کی جو کمیٹی ہے اس کے سامنے جو ان کی سنوائی تھی یا ان کو جو بلایا گیا تھا اس کے اندر جو ان سے سوال پوچھے گئے، ڈیموکریٹ سینیٹر نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ بھی کیوں مانگ رہے ہیں ڈیل کی ایران سے، اور ظاہر ہے کہ یہ تاثر بھی جا رہا ہے کہ ایران سے بھی جو ہے وہ مانگی جا رہی ہے۔ دوسری جانب کیوں امریکہ کے لیے ضروری ہے اس وقت ڈیل کرنا، اس کے بارے میں اس وقت جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کو 1 ارب سے زائد تیل کی قلت کا سامنا ہے اس وقت۔ پہلے جنگ ختم ہوگی یا نہیں ہوگی، یا عالمی قوتوں کے جو اسٹریٹجک ذخائر ہیں وہ ختم ہوں گے، اس کے اوپر بہت ہی اچھا ایک مفصل جو ہے وہ BBC نے لکھا ہے، اور تجزیہ، اور اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ اب چونکہ جو سالانہ تعطیلات ہوتی ہیں اور یہ تعطیلات زیادہ گرمیوں کے موسم میں ہوتی ہیں، لہٰذا فیول کی کنزمپشن بھی بڑھ جاتی ہے، اور انٹرنیشنلی بھی بھلے وہ جہازوں کے حوالے سے ہو یا پھر گھروں کے ہو، گرمی کے حوالے سے ہو، تو توانائی کے ذخائر جو ہیں وہ تیزی سے ختم ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ابتدائی 3 ماہ کے دوران عالمی منڈی کو 1 ارب سے زائد کے تیل کی قلت کا سامنا کرنا پڑا ہے، تاہم دنیا کے مختلف ممالک اپنے پاس موجود تیل کے جو اسٹریٹجک ذخائر اور کچھ حد تک خوش قسمتی کے باعث اس بحران سے نسبتاً کم نقصان کے ساتھ کامیاب رہے ہیں۔ تاہم اب تیل کی عالمی مارکیٹ کی یہ لچک تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ ماہرین معاشیات اور بین الاقوامی ادارے خبردار کر رہے ہیں کہ اگر آبنائے ہرموز
ہرمز کی ناکہ بندی ختم نہ کی گئی تو جولائی اور اگست میں تیل کی قیمتیں دوبارہ تیزی سے بڑھیں گی، جس سے عالمی معیشت کساد بازاری کے دھانے پر پہنچ سکتی ہے۔ یہاں تک کہ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ آج ہی ختم ہو جائے اور خلیج فارس میں پھنسا ہوا تیل، گیس اور دیگر پیٹرولیم مصنوعات عالمی منڈی تک پہنچ بھی جائیں، تب بھی دنیا پہلے جیسی نہیں ہوگی۔ تو ایک بہت ہی یعنی ایک خطرناک حد تک جو ہے وہ انرجی کرائسس میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہوں یا پھر جو یورپی ممالک ہیں یا پھر دیگر ممالک ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے نہ صرف اس جنگ کا خاتمہ ہو بلکہ معاہدہ ہو جائے اور جو تیل کی قیمتیں وہ نیچے آ سکیں۔ ابھی بھی دیکھا جائے تو بڑے متناسب انداز میں جو تیل کی قیمتیں کہا جا رہا تھا کہ $200 تک جا سکتی ہیں، وہ ابھی بھی کم ہیں، لیکن یہ کب تک کم رہیں گی اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ اور یہی وہ معاملہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر امریکہ کے اندر بھی بہت سے کنسرنز پائے جاتے ہیں، اور ان کنسرنز کو دور کرنے کے لیے یقینی طور پر امریکہ کے اوپر بھی یعنی ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر کافی تنقید جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے جو صورتحال اس حوالے سے سامنے آ چکی ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپریشن ایپک فیوری جو ہے امریکہ کی، اور امریکہ کو کس حد تک اس وقت نقصان کا سامنا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ظاہر ہے کہ ایران کو بھی بہت نقصان کا سامنا ہے، ہزاروں لوگ ان کے بھی مارے جا چکے ہیں، ان کے بھی جو حالات ہیں وہ دیگر گوں ہیں، لیکن وہ آلریڈی، ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ وہ آلریڈی اس طرح کی صورتحال میں تھے، ان پہ پوری دنیا نے آلریڈی اپنے دروازے بند کر رکھے تھے، یعنی ان پہ میکسیمم کیا کریں گے، پہلے سے ہی وہ ستم ظریفی ان کے اوپر ہے یا وہ ستم ظریف ہے، لیکن اب یہ جو ستم ہے، اب یہ جو صورتحال ہے، اس کا سامنا اب امریکہ جیسے ملکوں کو بھی کرنا پڑے گا، جو کہ اس وقت کر رہے ہیں۔ اور یہی کہا جا رہا ہے کہ ایپک فیوری کے 94 دن یعنی 94th ڈے جو ہے اس پہ اس آپریشن کے اخراجات جو ہیں وہ $100 ارب تک پہنچ گئے ہیں، اور اس حوالے سے جو ایران وار کاسٹ جو ٹریکر ہے اس کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کی خلاف جاری کارروائی آپریشن ایپک فیوری کے 94 روز تک جنگی اخراجات $100 ارب تک پہنچ چکے ہیں۔ اس تخمینے میں پینٹاگون کے اعداد و شمار کے علاوہ امریکی فوجی اہلکاروں، بحری بیڑوں اور دیگر عسکری تعیناتیوں کے بھی اخراجات شامل ہیں۔ دوسری جانب ایران کی جو وزارت صحت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ 28 فروری سے جاری امریکی اور اسرائیلی حملوں میں اب تک 3468 سے زائد افراد جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں۔ اسی طرح جنوبی لبنان کے اندر بھی اسرائیل کے حملے جاری ہیں، اور وہاں پر بھی 5 افراد شہید ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے باوجود اس کے کہ کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک کال کی تھی، اور ان کی خبریں ہم نے آپ کے ساتھ بھی خبر شیئر کی تھی کہ کافی ان کی لڑائی ہوئی، ان کو پاگل قرار دیا نیتن یاہو نے ان سے کہا بھی کہ آپ سنبھال لیں، لیکن اس کے باوجود لبنان کے اوپر جو حملے ہیں وہ جاری ہیں، اور اسرائیل نے اس کے اوپر حملے جو ہے وہ نہیں روکے ہیں۔ تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ ایک کرائسس بنتا چلا جا رہا ہے۔ جتنی لمبی یہ طویل جنگ ہوگی اتنے زیادہ جو اس کا جو بحران کا سامنا ہے وہ بڑی معیشتوں کو ہوگا۔ چھوٹی معیشتیں تو کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان سمیت جو ہے وہ اپنا دامن بچا کے چلی رہی ہیں، یا یوں کہیے کہ پہلے سے ہی جو دامن تنگ ہے تو اس کو کتنا پھیلایا جا سکتا ہے اور کتنا کم کیا جا سکتا ہے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ اگر بڑی معیشتیں اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہو سکتی ہیں تو ان کا کیا نقصان ہوگا۔ اور یہ جنگ اسرائیل کی ایما پر شروع کی گئی تھی، اسرائیل اس کو جاری رکھ رہا ہے، نہ صرف جاری رکھ رہا ہے بلکہ لبنان تک جو ہے وہ اس نے دائرہ کار بڑھا دیا ہے۔ لبنان کے اندر تک اب تک بہت سارے علاقوں پہ قبضہ کر چکا ہے۔ آج بھی جو سور شہر ہے اس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے، اور جتنے بھی جنوبی لبنان کے شہر ہیں یا علاقے ہیں ان کے اوپر وہ مستقل نہ صرف حملے کر رہا ہے بلکہ بہت ساری جگہ جو ہے وہ اس پہ قبضہ بھی کر چکا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی صورتحال نازک ہو چکی ہے۔ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو آبنائے ہرمز کے حوالے سے آج ہم نے آپ کو بجٹ اور پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے۔ بجٹ میں تاخیر ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے خبر میں آپ کو بتا دوں کہ آبنائے ہرمز جو ہے اس میں پاکستان کی
گیس کو کوریڈور کی اثر نو تشکیل امن گیس پائپ لائن کی بحالی کا امکان جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور یہ جو صرف فوجی جہازوں کی نگرانی اور ٹول وصولی تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ اسے علاقائی تجارتی توانائی کوریڈور کی سمت تبدیل کرنے کے لیے بھی ایک اہم تصویراتی ذریعہ ایران جو ہے آبنائے ہرمز کو بنانا چاہتا ہے۔ ایران آبنائے ہرمز کو کوریڈور کو ڈائنامکس، اس کی جو پوری ڈائنامکس ہے اس میں تبدیلی کے لیے استعمال کر سکتا ہے، جس کے نتیجے میں قطر اور پاکستان کے درمیان گیس تجارت کا موجودہ نظام ایران کے حق میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ پاکستان کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ قطر ہر سال تقریباً 9 ارب مکعب میٹیریل جو LNG ہے وہ پاکستان کو برآمد کرتا ہے، جس کی مالیت $4 ارب کے لگ بھگ ہے۔ اس صورتحال نے ایران سے پاکستان کے گیس کی جو ترسیل کے لیے مجوزہ امن گیس پائپ لائن ہے اس کے منصوبے، جس کی گنجائش 8 ارب مکعب فٹ میٹر سالانہ ہے، کو عملاً تعطل کا شکار کر رکھا ہے۔ البتہ ایران اور پاکستان کے درمیان اس منصوبے سے متعلق ورکنگ معاہدہ 2039 تک مؤثر ہے، اور ایران اپنی گیس کی ضروریات اور علاقائی حالات کے تناظر میں اس منصوبے کو دوبارہ فعال کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ مجوزہ نئے توانائی کوریڈور کے تحت قطر کی گیس آبنائے ہرمز سے براہ راست گزرنے کی بجائے ایران کے ساؤتھ پارس گیس فیلڈ سے منسلک ہو سکتی ہے، جہاں اسے زمینی راستے کے ذریعے ایران شہر سرحد کے راستے پاکستان منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اس ماڈل میں اگرچہ ایران کی آبنائے ہرمز سے حاصل ہونے والی آمدنی جو اس کا جو ٹول ہے اس میں کمی ہو سکتی ہے، تاہم وہ گیس ٹرانزٹ فیس کے ذریعے اس نقصان کا ازالہ کر سکتا ہے اور قطر اور پاکستان کی توانائی تجارت میں کلیدی کردار حاصل کر سکتا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے ایک نئی آپشن بھی ہے اور پاکستان کے لیے ایک نیا کوریڈور بھی ہے۔ یہ ایران کے لیے بھی ایک نیا کوریڈور ہے، اور پاکستان اس کو استعمال کر کے وقت اور جو پیسہ ہے اس کو بچا سکتا ہے۔ پاکستان کے اوپر آلریڈی توانائی کا بہت ہی شدید دباؤ ہے، توانائی کے بحران کا سامنا ہے، اس جنگ کے بعد سے اور زیادہ ہے، لیکن یہ ایک آپشن موجود ہے۔ دوسری جانب بجٹ کے حوالے سے ایک اہم خبر جو کہ آپ نے اب تک سن لی ہوگی، لیکن اس کی جو جزیات ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بجٹ 5 جون کو پیش کیا جانا تھا، مگر اب یہ جو بجٹ ہے اس کو اب تاخیر کا سامنا ہے، اور کہا جا رہا ہے 8 یا 12 جون کو اب اس کو پیش کیا جائے گا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ IMF کے ساتھ تعلقات کہا جا رہا ہے کہ وہ مذاکرات جو ہیں یا معاملات جو ہیں وہ طے نہیں ہو پائے، اور اسی طرح سے جو اہم اتحادی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے یعنی پیپلز پارٹی جو کہ اس بجٹ کی منظوری میں ان کا کلیدی کردار ہے، اس کو بھی جو ہے بہت سارے تحفظات ہیں۔ انہوں نے یہ شکوہ کیا تھا پاکستان مسلم لیگ نواز سے کہ ان کو اس پورے پروسیس کے اندر شامل نہیں کیا گیا، اور وہ ایک عوامی بجٹ کے لیے ان کو تجاویز بھی دے سکتے ہیں، اور ان کی منظوری کے بغیر یہ بجٹ جو ہے وہ پیش نہیں ہوگا۔ اس پہ ان کی بہت اختلافات جو ہیں وہ پیدا ہوئے تھے۔ کل رات کو ہماری اطلاع ہے کہ ایک اہم اجلاس جو ہے وہ کیو بلاک میں ہوا تھا، جس میں اسحاق ڈار صاحب بھی تھے، اس میں وزیر اعلیٰ سندھ کی بھی شمولیت کی اطلاع ہے، اسی طرح سے اس میں شاہ رحمان صاحبہ تھیں، اس میں مختلف لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت اور پاکستان مسلم لیگ نون کے خاص کر کے وزیر خزانہ اور اسحاق ڈار صاحب بھی اس کے اندر موجود تھے، اور ان کے سامنے جو ہیں وہ معاملات رکھے گئے، لیکن وہ معاملات ان کی جو منظوری ہے وہ نہیں ہو سکی۔ تو آج کسی وقت پھر یہ اجلاس جو ہے وہ کیا جائے گا تاکہ جو ان کے اختلافات ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سے تحفظات ہیں، ٹیکسز کے حوالے سے بہت سے ان کے تحفظات ہیں، ان کے صوبوں کو جو رقوم کی حوالے سے ان کے تحفظات موجود ہیں، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے جو وزراء بات چیت کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی ان کے تحفظات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ لہٰذا یہ پہلی وجہ اس کی جو ہے تاخیر کی بجٹ پیش کرنے کی، وہ صوبوں کو اس بات پر راضی کرنا ہے کہ وہ ترقیاتی کاموں کے لیے مختص بڑی رقم کو قومی ترجیحات کے ہم آہنگ کرے، اور دوسری وجہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ بجٹ کے حتمی اعداد و شمار طے کرنے میں ناکامی ہے۔ یہ مہتاب حیدر صاحب جو کہ سینئر صحافی ہیں ان کی یہ رپورٹ ہے۔ اب توقع کی جا رہی ہے کہ 10 یا 12 جون کو، 8 کا بھی کہا گیا ہے لیکن 10 اور 12 جون کا بھی کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں اس کو پیش کیا جائے گا، اور کسی بھی حتمی تاریخ کی تصدیق جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہو سکی ہے۔ اسی طرح سے
صوبوں کا جو سالانہ ترقیاتی بجٹ ہے وہ بھی 3.138 ٹریلین روپے تجویز کیا گیا ہے، جس میں سے 1.41 ٹریلین روپے کے مجوزہ بجٹ کے ساتھ پنجاب سر فہرست ہے۔ یہ مختلف جو چیزیں ہیں ان کو کرنا ہے، لیکن جو سرکاری ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اور IMF اب تک ٹیکس وصولیوں کے اقدامات اور اخراجات میں کمی لانے پر اتفاق رائے پیدا کرنے میں ناکام رہے ہیں، تاکہ آنے والے بجٹ میں مجموعی قومی پیداوار کا 2% پرائمری سرپلس حاصل کیا جا سکے، جو کہ 2.9 ٹریلین روپے بنتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ سارے معاملات ہیں۔ یہ بھی اطلاع آئی ہے کہ امریکہ کے اندر جو سینٹ ہے اس میں کچھ تجاویز دی گئی ہیں کہ پاکستان سمیت 60 ممالک کے اوپر نئے ٹیرف جو ہیں وہ عائد کیے جائیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے خدا نخواستہ، اس میں پاکستان سمیت 15 ممالک پر 10%، جبکہ دیگر 45 ممالک پر 12.5% اضافی درآمدی ڈیوٹی عائد کی جا سکتی ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ان ممالک کی ناکافی کارروائی سے امریکی کارکنوں کو غیر منصفانہ مقابلے کا سامنا۔ اس تجویز پر 6 جولائی تک عوامی آراء بھی طلب کی گئی ہیں، جس کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ چین نے امریکی الزامات کو مسترد کرتے ہوئے انہیں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والا جواز بھی قرار دیا ہے۔ یہ ایک ظاہر ہے کہ بہت اہم بات ہے، اور اسی کے اوپر جو معاملات ہیں وہ دوبارہ دیکھے جائیں گے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان پہ بھی ٹیرف کی عائد کیا جائے، یاد رہے کہ اس سے پہلے جو ٹیرف تھا وہ پاکستان کے اوپر کم عائد کیا گیا تھا ہندوستان کی نسبت، اور اس پورے ریجن کے اندر پاکستان اور تائیوان کے اوپر جو ہے وہ برابر کا ایک جو ٹیرف تھا وہ لگایا گیا تھا۔ لیکن اب اگر اس کے اوپر بڑھایا جاتا ہے تو یہ پاکستان کی جو برآمدات ہیں اس کے لیے ایک بہت ہی اہم اور بہت نقصان دہ معاملہ ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان کی جو برآمدات ہیں خاص کر کی ٹیکسٹائل کی، وہ کہا جا رہا ہے 70% کے قریب صرف امریکہ کو جو ہے وہ فراہم کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے سہیل آفریدی صاحب جو ہیں انہوں نے کل یہ کہا ہے کہ دھرنا دینے کا کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ وفاقی بجٹ کی منظوری میں رکاوٹ بنا جائے گا اگر عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات یا دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے کہا تو 10 جون کو ہم قومی اسمبلی کے سامنے جو ہے وہ دھرنا دیں گے۔ اور وزیر اعلیٰ نے مطالبہ کیا کہ صوبے کا بجٹ بانی PTI کی خواہشات کے مطابق ہوگا۔ جب وہ کل پریس ٹاک کر رہے تھے اس وقت علیمہ خان صاحبہ نے اس کو فوری طور پر ان کو انٹرپٹ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کو مشروط کیا جائے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے، جس پہ انہوں نے کہا کہ اس کو ہم مشروط کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے انٹرفیئر کیا، اور وہ پارٹی کو جو ہے وہ اس طرح وقت دیکھا جائے تو لیڈ تو نہیں کر رہی، مگر دیکھا جائے تو وہی لیڈ کر رہی ہیں، اور انہی کے جو مشورے ہیں یا انہی کے جو معاملات ہیں ان کے مطابق، ان کی خواہشات کے مطابق جو ہے وہ معاملات چلتے ہیں۔ دوسری جانب گلگت بلتستان کے جو انتخابات ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ندیم افضل چند صاحب نے اپنا ایک ویڈیو بیان دیا ہے جس میں کہ مختلف انہوں نے اقدامات جو کہ PMLN گورنمنٹ اور ان کے جو وزراء وہ لے رہے ہیں ان کو ان کی نشاندہی کی ہے۔ کل ہمارے پروگرام میں قاہرہ صاحب تھے، انہوں نے بھی اعتراضات کیے۔ انہوں نے کہا جی مختلف اسکیموں کا اعلان کیا جا رہا ہے جو کہ وہاں پہ گلگت بلتستان میں مینیپولیٹ کرنے کی کوشش ہے۔ پھر پاکستان تحریک انصاف ہے جو کہ یہ الزام لگا رہی ہے کہ اس کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا۔ ہماری بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی، بیرسٹر گوہر صاحب وہاں پہ موجود ہیں، لیکن وہ کوئی بڑا جلسہ نہیں نکال رہے ہیں۔ ان کا مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ جو ہے وہ ایک معاہدہ بھی ہے، یعنی کہ ان کے ساتھ الائنس بھی ہے۔ مجلس جو ہے وہ وہاں پہ مختلف جلسے وغیرہ کر رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جلسے خود نہیں کر رہی، NOC طلب نہیں کر رہی، یا ان کو کرنے دیا جا رہا ہے۔ اس کے حوالے سے ابھی تک ہم بیرسٹر گوہر کی طرف سے تفصیلات کے منتظر ہیں، انہوں نے اس پہ نہیں بتایا۔ تاہم آزاد امیدواروں کی ایک بڑی تعداد ہر جو جگہ ہے وہاں سے کھڑی ہوئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مختلف پولنگ اسٹیشنز ہیں وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں جو کہ آزاد ہیں ان کی طرف سے جو ہے وہ کافی وہاں پر نہ صرف ایکٹیویٹی ہے بلکہ وہ وہاں پہ اپنی جو سیاسی سرگرمی ہے ان کا بھی آغاز کیے ہوئے۔ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس حوالے سے ایکٹیو ہے، وہاں پہ اپنا کام کر رہی ہے۔ تو اب یہ جو پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر اعتراضات کر رہی ہے، ان کے اعتراضات اپنی جگہ پہ ہیں اور ان کو ایڈریس بھی کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی اس
انتخابات کے اندر شمولیت بھی موجود ہے. البتہ میڈیا کے اوپر ان کو کوریج جو ہے وہ نہیں مل رہی, اور نہیں یہ کیوں نہیں مل رہی, اس کی کیا وجوہات ہیں یہ ہم ابھی دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ادروائز پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہاں پر ہر حلقے سے الیکشن لڑ رہی ہے. بہرحال لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ضرور ملنا چاہیے, اور اس کے حوالے سے گلگت بلتستان کے انتخابات 7 جون کو ہیں. اس سے پہلے جو بھی تفصیلات ہوں گی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.